نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کے بہت سارے عقائد ہیں، جیسا کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و قیامت وغیرہ۔ اسی طرح ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ حیات النبی ہے۔ اس عقیدے کا مختصر تعارف یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہونے کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس کے بعد قبر مبارک میں آپ کو ایک حیات دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے روضے پر پیش کیے جانے والے درود و سلام کو بنفس نفیس سنتے ہیں، اور یہ عقیدہ امت کے اندر اجماعی رہا ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت میں سے چاہے وہ احناف ہوں، چاہے وہ مالکیہ ہوں، چاہے وہ شوافی ہوں، چاہے وہ حنابلہ ہوں، کوئی ایک بھی اس عقیدے کا منکر نہیں۔ اور یہ عقیدہ ان حضرات کو قرآن و سنت اور اجماع امت سے ملا۔ آج کے اس دور میں علماء حق، علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے، اور ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ وراثت میں ملا۔ اصلی اور صحیح وارث وہی ہوا کرتا ہے جو اپنی ملنے والی وراثت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو حکام قرآن تھانوی میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شہداء انبیاء سے تو بہتر نہیں، اور بالیقین اللہ کے نبی اپنی قبروں میں حیات ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں حیات ہیں، اسی وجہ سے نبی کا مال وراثت نہیں بنتا، نبی کی بیویاں بیوہ نہیں ہوتیں۔ اور ہمارا فریق مخالف جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے چند الفاظ کو بنیاد بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا انکار کرتا ہے۔ شاید اسے معلوم نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی کرامت سے ان کے اس باطل استدلال کی تردید ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ کے تحت تفسیر میں کرامات کی بحث کو چھیڑتے ہوئے لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جب آپ کا جنازہ تیار کر کے روضہ رسول کے سامنے لایا گیا اور السلام علیک یا رسول اللہ عرض کیا گیا اور کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ ہیں صدیق اکبر آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، تو روضہ اقدس کا دروازہ بھی کھلا، اندر سے آواز بھی آئی ادخل الحبیب الی الحبیب کہ دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو۔ اور میرے اس عقیدے پر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین بھی موجود ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں، علامہ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نقل کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، کہ اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نقل کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید علمتہ، فرماتے ہیں کہ جو میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو بنفس نفیس سنتا ہوں،
اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے مجھے بتلا دیا جاتا ہے، اور میرے اس عقیدے پر اکابرین امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ چنانچہ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طبقات شافیہ میں لکھتے ہیں، ومن عقائدنا ان الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم، کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ اسی طرح علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے الوفاء الوفا میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کی حیات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور تمام انبیاء اپنی قبور میں حیات ہیں۔ اسی طرح قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات حکیم الاسلام میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر تمام انبیاء وفات ہونے کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ علماء کرام کا اجماعی مسئلہ ہے۔ الغرض مسئلہ حیات الانبیاء کا وہی مقام ہے جو حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس لیے کہ دونوں مسئلے اور عقیدے ایک درجے اور ایک حیثیت کے ہیں۔ قرآن و سنت اور اجماع امت کے جن دلائل سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ روح جسد عنصری آسمان پر اٹھایا جانا، پھر قیامت سے پہلے واپس آنا ثابت کیا جاتا ہے، بالکل اسی قسم کے دلائل سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی حیات بعد الوفات بتعلق روح ما جسد عنصری ثابت کی جاتی ہے۔ اور تردید کرنے والے لوگ جن دلائل سے، جس انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی نفی کرتے ہیں، بالکل انہی دلائل سے، اسی انداز سے منکرین حیات الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کی نفی کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ اس باطل فرقے کو راہ ہدایت دکھلائے اور ہمیں اپنے حق عقائد کا قدم آخر پرچار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔